الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، عزت دار ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، مسلمانوں والے گھروں میں پیدا فرمایا، اور بے انتہا اللہ کا شکر کرم فضل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی ذی وقار کے صدقے اللہ نے ہم سب کو اس نبی کی امت میں پیدا کیا جن کے صدقے زمین و آسمان کے نظام کو منظم فرمایا. وہ ہستی جو آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے نور نظر، کائنات کے سردار، فخر رسول، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ، پورا مجمع کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. آج کا یہ جلسہ عنوان بہت ہی دلچسپ عنوان ہے اور موقع کے مناسبت کا عنوان ہے: اسلام کا پیغام انسانیت کے نام. اور آپ سب الحمدللہ یہاں اسی عنوان کے بینر تلے جمع ہوئے ہو. اللہ آپ سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرماوے. بزرگوں، حالات کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں، ہم سب اس سے اچھی طرح باخبر ہیں. سوشل میڈیا کا دور، الیکٹرانک میڈیا کا دور، پرنٹ میڈیا کا دور، ہر ایک کی نگاہ ہر وقت فیس بک پہ تلاوت کرتی، ہر ایک کی انگلیاں واٹس ایپ اور انسٹاگرام پہ حرکت کرتی. اس لیے ہر ایک کو معلوم ہے کہ حالات کیسے ہیں. اب تو حال یہ ہوا چلا بوڑھوں کو بھی اور عورتوں کا بھی کہ انہیں نماز کے فرائض کا علم ہو نہ ہو، انہیں نماز کے واجبات کا علم ہو نہ ہو، عیدین کی نماز آتی ہو نہ آتی ہو، لیکن کم از کم ہندوستان اور عالم اسلام کے صورت حال اور احوال کو وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. چاہے کہ ہم تک جو خبریں پہنچتی ہیں وہ خبریں پہنچائی جاتی ہیں یا گڑھی جاتی ہیں. آج کا یہ دور، جس دور میں کہ میڈیا کا جو اپنا ایک رول پلے ہو رہا ہے، جس میڈیا کے بھدی تصویر کی وجہ سے حالات ہر جگہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے. آپ شاید نہ جانتے ہوں، کسی سماج کو ڈیولپ کرنے میں سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہوتا ہے. وہ میڈیا چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ میڈیا پرنٹ میڈیا ہو. لیکن آج کا دور اتنا خراب ہوا چلا، یہ جو یوٹیوبر حضرات ہیں نا، ان کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. بات کچھ اور رہتی ہے لیکن تھمنل کچھ اور لگا دیتے ہیں. میری بھی تو جان جاتے جاتے بچی ہے اور پتہ نہیں کیا ہوگا، کہنا مشکل ہے. مشکل ترین حالات میں بہت سوچ سمجھ کے بولنا اب ہم لوگوں کی ذمہ داری بھی ہو گئی، ورنہ کل جب جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جاؤں گا تو گوال ٹولی والے بھی نہیں آئیں گے، بارسوئی والے بھی نہیں آئیں گے، آباد پور والے بھی نہیں آئیں گے، نہ ہماری جمعیت آئے گی، نہ ہماری جماعت آئے گی، نہ مسلم پرسنل لاء کے لوگ آئیں گے. لے دے کر کے آپ کو جیل کی سلاخوں میں ٹھکائی ہونا لازمی ہے. انڈیا ٹی وی والے ویسے ہی مولویوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. زی نیوز والے ڈی این اے کرتے ہیں، اور ڈی این اے کس کی کرتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ مولویوں کی. مولوی ورسز مودی، اس طرح کے ہیڈ لائن قائم کرتے اور مولویوں کی تقریر چلاتے ہیں. اور میں تو چاہتا تھا کہ بھئی ظاہر ہے میں اس طرح کی گفتگو بھی کبھی نہیں کرتا. ہندوستان کی سبھیتا، ہندوستان کی سنسکرتی
بھائی چارگی، گنگا جمنی تہذیب اور خاص کر جو ہمارا خوبصورت سنویدھان اور پوری دنیا میں خوبصورت ملک، جمہوری ملک ہے، اس کے پس منظر پہ گفتگو کرتا تھا، لیکن چونکہ ہندوستان کے حال و احوال کو بگاڑنے میں جو کردار ہندوستان کے میڈیا کا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ایک گزارش میں آپ سے کرتا ہوں، ایک بچہ جو پیچھے بالکل لال لائٹ جلا رہا ہے، بڑا بدتمیز سا بچہ معلوم ہوتا، مجھے تو اس بچے کی پرورش پہ بہت زیادہ شک و شبہ ہو رہا۔ میں گزارش کرتا ہوں کمیٹی کے ایک آدھ لوگ اگر ہوں ادھر تو اس بچے کی ذرا خیریت لیں، آپ ان کے ساتھ ذرا بھائی ادریبو کا گردان مت کریے گا، ان کو محبت سے پیار سے سمجھائیے گا۔ اس بچے کی لائٹ ڈائریکٹ میری آنکھ پہ پڑ رہی ہے اور میں جو بولنا چاہ رہا ہوں بول بھی نہیں پا رہا۔ اصل میں ہماری اور آپ کی جو ٹھکائی ہو رہی نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری نسلیں، چھوٹی نسلیں ہوں، نوجوان نسلیں ہوں، یا یہ کہ جوان نسلیں، اور بوڑھوں کا حال بھی بہت برا ہوا چلا، ان سارے لوگوں کا حال بہت برا ہوا چلا ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ کہ ان کا نام تو عبداللہ ہے، نام عبد الرحمن ہے، نام عابد ہے، خالد ہے، ماجد ہے، بہنوں کا نام رقیہ ہے، خالدہ ہے، ساجدہ ہے، عابدہ ہے، نام ہے مسلمانوں والا، لیکن کردار سے اگر مسلمانوں والی کوئی صفت تلاش کری جائے تو مجھے لگتا ہے بہت ممکن ہو کہ اکا دکا لوگوں میں نظر آ جائے، ورنہ تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کہا تھا، لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہمارا حال وہی ہوتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں والی کوئی صفت ہم میں نہیں پائی جاتی، یہی وجہ کہ حضرت مودی اور حضرت یوگی ہم پر مسلط ہیں اور گاہے بگاہے ہم پر لٹ برسا بھی رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ کہ ہم تو صرف دن رات اس پیچھے پڑے ہیں کہ کس طرح ان کو گڑیانا ہے، کس طرح سے ان کو برا بھلا کہنا ہے، کس طرح سے حکومت کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرنا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حکومت کے نمائندوں سے برا کہنے سے پہلے کبھی اپنے دامن میں ہم نے جھانکا ہے، کبھی ہم نے اس سماج کو پرکھا ہے، کیا یہ وہی سماج ہے جو نبی علیہ السلام نے جس سماج کا کلپنا کیا تھا؟ کیا وہی سوسائٹی ہے جس سوسائٹی کا خواب میرے نبی نے دیکھا تھا اور جس سوسائٹی پر نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی؟ کیا وہی سماج ہے جو سماج حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خواب دیکھا تھا؟ کیا یہ وہی سماج ہے جس سماج کا کلپنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 11 ٹکڑے کرا کر کے دیکھا تھا؟ نہیں، یہ وہ سماج نہیں ہے۔ میرا سماج آج کا وہ سماج ہے، لگتا ہے کہ یزیدیوں کا سماج ہے، یزید کے ناپاک اولاد کا سماج ہے، ظلم و زیادتی کا بول بالا ہے، جہاں دیکھو وہاں ظالم کو بڑھاوا مل رہا، ان کو پرکھنے کی جگہ مل رہی، مظلوم کا طرفدار کوئی نہیں، عورتوں کی عزتیں لوٹنے میں سب سے بڑا اہم کردار میرا پلے ہو رہا، بچوں کی آوارگی میں سب سے بڑا کردار ہمارا ادا ہو رہا۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ کی مدد آ نہیں رہی؟ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ حکومت ہم پہ ظلم کر رہی؟ نہیں صاحب، ظلم کوئی نہیں کر رہا، ظلم آپ اپنے آپ پہ کر رہے ہو۔ جس دن آپ سدھر جاؤ گے، آپ کی نسلیں سدھر جائیں گی، ہماری عورتیں جس دن اپنے آپ کو فاطمۃ الزہرا کی کنیزہ بنا لیں گی، ہمارے آنے والی نسلوں کے اندر بیداری آ جائے گی، وہی بیداری جس بیداری نے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جس طرح سے ایک یہودی بچے کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک یہودی کا چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 8 سال سے 9 سال کی تھی، عصر کے نماز کے بعد جب وہ بچہ کتاب لے کے پڑھتا ہوا ملا تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ وقت پڑھنے کا نہیں بلکہ سیر و تفریح کا ہے، تو اس یہودی کے معصوم بچے نے مفکر قوم ملت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو بڑا درد انگیز جواب دیا تھا کہ صاحب ایسا ہے کہ میری تعداد دنیا میں دال میں نمک کے برابر ہے، میں بہت مختصر آبادی کے لوگوں میں ہوں، میں چاہتا یہ کہ دن رات ایک کر دوں اور تعلیم کے میدان میں اپنے آپ کو پیش رکھوں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی جدھر لوگ رہیں ہر جگہ پر عیسائی کا یہودیوں کا بول بالا ہو، ڈھنکے کے چوٹ پر میری ایجادات کو لوگ قبول کریں اور اپنی زندگیوں کا لازمی حصہ سمجھیں۔ بتاؤ جب یہودی کے ایک معصوم بچے جس کی عمر 8 سال 9 سال کی ہے، جب اس بچے کا یہ عزم ہوگا، اس بچے کا جب یہ حوصلہ ہوگا، ایسا جرأت مندانہ جب اس کا جواب ہوگا تو اس کی نسلیں اور وہ قوم ترقی نہیں کرے گی تو یہ قوم
جس قوم کی چھوٹی چھوٹی نسلیں اور چھوٹے چھوٹے بچے جس کی عمر پڑھنے لکھنے کی ہے، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، جس عمر میں کتاب ہونی چاہیے، قلم ہونا چاہیے، بستہ ہونا چاہیے، آلائے کتاب اور آلائے تعلیم ہونی چاہیے، مدرسے کا راستہ ہونا چاہیے، اسکول کے دروازے پہ دستک ہونی چاہیے، حال یہ کہ ہماری مائیں بھی بے شرم، ہمارا باپ بھی بے شرم، سماج کے ذمہ دار لوگ مجرم ہوئے ہیں، یہ چند ٹکوں کے خاطر ہوٹلوں میں برتن مانجنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجتے، وہ چھوٹے معصوم بچے جن کا حال یہ کہ ابھی اس بورڈ پر کچھ لکھا نہیں ہوا ہے، وہ معصوم بچے ہیں، ان کی تختی پر ابھی کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، جیسے لکھو گے اس بچے کی تصویر اور تقدیر ویسی ہوگی، لیکن ہمارا حال یہ کہ چند ٹکوں کے خاطر، چند سکوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر ہم ان بچوں کو کہاں بھیجتے ہیں؟ ہوٹل میں برتن مانجنے کے لیے بھیجتے۔ کہاں بھیجتے؟ تو موٹر سائیکل کا پنچر بنانے کے لیے بھیجتے، سائیکل کا پنچر بنانے کے لیے بھیجتے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے کہنے کا مقصد یہ، جائیں نا بارسوئی جا کر تو دیکھیں، بلرام پور جا کر تو دیکھیں، آپ کے گوالٹولی میں جو چھوٹی سی مارکیٹ ہے نا، ایک آدھ ہوٹل تلاش کر لیں، ایک کا دکا آپ کو مسلم کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ضرور ملیں گے، اور پوچھیں آپ ان بچوں کی سیلری کتنی ہے، ان بچوں کی تنخواہ کتنی ہے۔ شروع میں تو باپ کہتا ہے کہ صاحب آپ رکھ لیں، صرف پیسہ دے نہ دے کوئی مسئلہ نہیں، بس ایک جوڑا کپڑا دے دینا، ہو سکے تو کبھی مٹھائی کے ڈبے تحفے کے طور پہ بھیجوا دینا۔ اتنی چھوٹی سی رقم پر آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو گندا کرتے ہو، اس کی تصویر کو بھدی کرتے ہو، اس کے ذہن و دماغ پر آپ چھرا چلاتے ہو، اور اپنی وہ زندگی جو زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے، جہاں قبر میں لٹا دیے جاتے ہو، اس تمنا کے لیے، اس واسطے کہ میرا بچہ آئے گا میری قبر پہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، میرے اب قبر کے عذاب کو اللہ کم کر دے گا، جنت مجھے یہ بچہ کھینچ کے لے جائے گا، حافظ قرآن بنے گا۔ آپ اپنے بچوں کو ایسا نہیں کرتے۔ حال یہ کہ میرا بچہ پنچر بناتا نظر آتا، حال یہ کہ میرا بچہ موٹر سائیکلوں کی دکان پہ، ہوٹل میں، اور گجرات میں، لدھیانہ میں، اور جے پور میں، اجمیر میں، اور اسی طرح ممبئی میں اور دیگر جگہوں میں میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کام کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ یہی وجہ کہ اب ہمارے پردھان منتری جی کو بھی ہماری فکر ہو گئی، ان کا بھی کیا کہنا، انہوں نے تو باقاعدہ بیان دے دیا نا، وہ تو بیان دے دیے۔ وقف ترمیمی ایکٹ کو لے کے جب ان کا بیان جاری ہو رہا تھا، انہوں نے ایک بات یہ کہی، وہ بیان جب ابھی اس ٹائم بہت زیادہ وائرل ہے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے بچے جگہ جگہ پنچر بناتے نظر آتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو دبا ہوا طبقہ ہے، جو کچلا ہوا طبقہ ہے، مظلوم طبقہ، پسماندہ طبقہ، تعلیم سے گرا ہوا طبقہ، اس طبقے کو ہم اٹھانا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے وقف ترمیمی ایکٹ لایا ہے، جس کے ذریعے سے ہم وہ پنچر بنانے والے بچوں کو ترقی کے راستے پر گامزن کریں گے، ترقی کے عروج پر قائم کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچہ جو موٹر سائیکل کا پنچر بناتا اور سائیکل کا پنچر بناتا، حالانکہ مودی جی یقیناً اگر آپ ہمارے خیر خواہ ہوتے، ہمارے حق میں ہوتے، آپ کو اگر ہماری اتنی فکر ہوتی، واقعتاً اگر مسلمانوں سے آپ کو اتنی محبت ہوتی، تو آپ یہ نہ کہہ کر ہمارا مذاق نہ اڑاتے۔ آپ نے ہمارے لیے ہمدردی ظاہر نہیں کی، آپ نے ہماری فکر نہیں کی، آپ یہ کہہ کر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلم قوم کا حال یہ کہ ان کے بچے صرف پنچر بناتے ہیں، مسلم قوم کا حال یہ کہ وہ قوم جو قوم دنیا کو دشا نردیش دکھانے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو تابناکی کے راستے بتانے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو غلامی کے زنجیر سے نکال کر حکومت کی کرسی پر بٹھانے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا میں آقا بن کر آئی تھی، آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ اس قوم کے بچے پنچر بناتے ہیں، ہوٹلوں میں برتن مانجتے ہیں۔ مودی جی اگر آپ ہمارے خیر خواہ ہوتے، اگر آپ ہمارے حق میں بہتر سوچتے، اگر آپ کو میری فکر ستاتی، اس قوم کی غربت کی فکر ستاتی، افلاس کی فکر ستاتی، تعلیمی پسماندگی کا شکار اس قوم کی اگر ستاتی، تو آپ سیمانچل کے حق میں کوئی اچھی یونیورسٹی تحفے میں دیتے، کوئی اچھا کالج دے دیتے۔ ہماری مسلم بیٹیاں جگہ جگہ کوچنگ سینٹر جاتی ہیں، اور کوچنگ سینٹر کے نام پہ ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اس کے نام پر کوئی گرلز کالج دے دیتے، کوئی گرلز اسکول دے دیتے، لیکن نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے۔
یہ آپ کا کرنا یہ کہ آپ تو صرف مسلم قوم کا مذاق اڑائیں گے، حالانکہ مسلمانوں کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مسلمانوں کا حال یہ کہ ہم کل بھی پنچر بناتے تھے، آج بھی بناتے ہیں، اور ممکن ہو کہ کل بھی بنائیں گے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں نہیں سدھرو گے نا تو مار مار کے سدھارے جاؤ گے، اتنے مارے جاؤ گے، اتنے مارے جاؤ گے کہ خدا کی قسم تمہارے بھیجے باہر کو آ جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، سب سے پہلے عہد کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ اپنے حالات کو ہم خود اپنے ہاتھ سے بہتر کریں گے۔ بولو کرو گے انشاءاللہ، عزم کرتے ہو انشاءاللہ، حوصلہ کرتے ہو انشاءاللہ۔ میرے وہ نونہال چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جس عمر میں بچوں کو مدرسہ بھیجنا چاہیے، مکتب بھیجنا چاہیے، کوچنگ سینٹر بھیجنا چاہیے، اسکول بھیجنا چاہیے، اس عمر میں ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے۔ یہ کھوسٹ بڈھا باپ بے شرم، ماں بے شرم، اس سماج کے ذمہ دار بے شرم، صرف چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کے خاطر، چند سکوں کے خاطر اپنے بچوں کے مستقبل کو، اپنے بچوں کے بھوشیہ کو کالا بناتے ہیں، دھبدار بناتے ہیں، بے داغ نہیں بناتے۔ میں ان سارے لوگوں سے ایک ذمہ دارانہ گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ خدا را جاگیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اگر علامہ اقبال کو یہودی کا چھوٹا سا معصوم بچہ یہ جواب دے سکتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ قوم آج تعلیم کے میدان میں بہت آگے جا چکی۔ یہی وجہ کہ اقوام متحدہ کا اگر کوئی فیصلہ آتا، جسٹس اگر کوئی ہوتا تو وہ جسٹس یہودی کا جسٹس ہوا کرتا، وہی جسٹیفائی کرتا ہے۔ یہی وجہ کہ آج جتنے قوانین اقوام متحدہ میں جاتے ہیں وہ سارے قوانین کا جسٹس کون ہوا کرتا ہے؟ وہی یہودی کا کوئی نہ کوئی جج ہوتا ہے جو ججمنٹ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وہ قوم یقیناً پوری دنیا میں آج بھی دال میں نمک کے برابر ہے۔ بہت مختصر سی آبادی یہودی کا چھوٹا سا ملک اسرائیل، جس کی آبادی اگر بات کری جائے تو بمشکل 70 لاکھ سے 75 لاکھ ہے، لیکن بتاؤ کہ 70 لاکھ سے 75 لاکھ آبادی والا ملک مسلمان کے 57 ممالک کے دانت نہیں کھٹے کیے کیا؟ بتاؤ سعودی عرب کیا آج اس کے سامنے جھکنے پر مجبور نہیں ہوا کیا؟ بولو اس کے سامنے عراق، ایران، ترکی، اسی طرح سے کویت، اسی طرح دبئی، اسی طرح سے الجزیرہ، سارے کے سارے مسلم ممالک گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج پوری دنیا کی نظر کس پر ہے؟ امریکہ پر۔ امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا۔ آج پوری دنیا کی نظر کس پر؟ برطانیہ پر۔ آج پوری دنیا کی نظر کس پر؟ جرمنی پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممالک اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، اور سب کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ تو یہودی کی پشت پناہی حاصل۔ اس لیے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی قوم جدید ٹیکنالوجی کی طرف آگے بڑھی ہے، جدید ٹیکنالوجی کو سب سے زیادہ اگر کسی قوم نے ہتھیار بنایا ہے تو وہ قوم یہودی قوم ہے۔ بولو آج یہودی قوم سے لڑنے کے لیے ہندوستان نہیں بلکہ دیگر ملکوں سے جہاد کا فتویٰ جاری تو ہوا، لیکن کیا ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اتنا نہیں کر سکتے کہ یہودیوں کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر سکیں؟ کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ فنٹا سے توبہ کریں؟ کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ تھمس اپ سے توبہ کریں؟ کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ کوکو کولا سے توبہ کریں؟ کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ پیپسی سے توبہ کریں؟ کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ لائف بوائے صابن استعمال نہ کریں؟ کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ KFC کے جتنے برانڈ ہیں ان سارے برانڈوں کو ہم اپنے گھروں سے نکال دیں؟ کیا نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو جہاد نام صرف اس بات کا نہیں کہ تلوار لے کر میدان میں نکلا جائے، جہاد نام اس بات کا بھی ہے کہ اپنے نفس سے سمجھوتا کیا جائے، اپنے نفس کو اپنا جہاد بنا، اپنے نفس کو اپنا تابع بنا دیا جائے، اللہ کے آگے جھکا دیا جائے۔ جہاد نام اس کا بھی ہے کہ اگر کوئی جہاد تلوار سے کر رہا، ہم جہاد اپنے ادا سے اور اپنی ادا سے اور اپنے کردار سے کریں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے سیمانچل کے مسلمانوں، بارسوئی اور کٹیہار اور اطراف و اکناف کے مسلمانوں، تم سے کہتا ہوں اپنے گھروں سے یہودی ناپاک یہودیوں کے جتنے پروڈکٹس ہیں ان سارے پروڈکٹ سے اپنے گھروں کو پاک کرو۔ تھمس اپ تم نہیں پی سکتے، کوکو کولا تم نہیں پی سکتے، تم فینٹا نہیں پی سکتے، مرنڈا نہیں پی سکتے، لائف بوائے صابن استعمال نہیں کر سکتے، KFC کے جتنے برانڈ ہیں اس کو تم یوز نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے لیس، کرکرے، پتہ نہیں کون کون سے اس کے باقاعدہ آرٹیکل آئے ہوئے ہیں، اس کو گوگل میں سرچ کرو تمہیں پتہ چل جائے گا یہ کون سا پروڈکٹ یہودی کا پروڈکٹ ہے۔ بولو کم سے کم اتنا کام کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہو؟ اگر کر سکتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم یہودیوں کا پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے اور بتائیں گے یہودیوں کو کہ ناپاک، تم تو ایک نمبر کے ظالم ہو، ایک نمبر کے جابر ہو، ایک نمبر کے
ایک نمبر کے فرعون کے ناپاک اولاد ہو، تم نے فلسطینیوں پر ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیا، تم نے مسجد اقصی کو توڑنے کی اور شہید کر کر اس پہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی قسم کھانی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مظلوم فلسطینیوں کو مار کر مظلوم معصوم فلسطینیوں کو ہم اگر بم بارود سے اڑا دیں گے ہم بہت بڑے ترم خور 30 مار خبر تم نہیں بن سکتے۔ یاد رکھو جب خدا کی لاٹھی برسے گی، جب خدا کی مار تم پر برسے گی، تمہیں یاد ہونا چاہیے تم جانتے بھی ہو لیکن جان کر انجان بنتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا حشر اور فرعون کو کس طرح سے اس زمین پہ نشانی عبرت بنا کے چھوڑا ہے تمہیں نہیں معلوم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شداد کا کیا حال کیا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، قوم ہود کا، قوم عاد کا کیا حشر کیا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کا ذکر وضاحت کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے اے یہودیوں اور تمہاری جو ناپاک کوشش ہے مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کرنا چھوڑو، ورنہ مسلمان جس دن جاگ گئے تم کو اس زمین سے پاک کرنے کے لیے نکل جائیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو مسلمانوں کو دھرتی سے نکال پھینکو گے، مظلوم فلسطینیوں کو تم زمین تنگ کر دو گے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ قبلہ اول مسجد اقصی کو اس دھرتی سے مٹا دو گے؟ نہیں مٹا سکتے۔ مسجد اقصی صرف ایک مسجد نہیں ہے بلکہ میرا قبلہ اول ہے۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جو میرے نبیوں کے امامت کے لیے سب سے پہلی مسجد رہی ہے، وہی مسجد ہے جو نبیوں کا مرکز رہا، نبیوں کا محور رہا، جہاں بے شمار انبیاء علیہ السلام آرام فرما رہے۔ تم مسجد کو مسمار نہیں کر سکتے، تم مٹا دیے جاؤ گے، تم کو تاریخ سے مٹا دیں گے، لیکن تم مسجد اقصی کو انشاءاللہ پھر صبح قیامت نہیں مٹا سکتے۔ بولو اس کے لیے تیار ہونا انشاءاللہ۔ کیسے تیار ہو؟ کیا اپنے کردار سے بھی تیار نہیں ہو سکتے ہو؟ اپنی ادا سے بھی نہیں تیار ہو سکتے ہو؟ یہ نوجوان چھوکرا سب منٹ پہ اس کا جاتا ہے اسپرائٹ اور پتہ نہیں پھنٹا اور مرنڈا اور تھمس اپ اور کوکو کولا۔ ہم مولویوں کا حال بھی بہت برا ہوا چلا، مسجد میں بیٹھ کر مدرسے میں بیٹھ کر ہاتھ دھڑلے کے ساتھ تھمس اپ پیتے ہیں، کوکو کولا پیتے ہو، کہتے ہیں ارے ایک پی لینے سے کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں ایک پی لینے سے کیا ہوگا؟ کتنا پرسنٹ جاتا ہے بینیفٹ پتہ کرو نا جا کر، کتنا پرسنٹ جاتا ہے۔ 100 روپے کا تم خریدتے ہو ایک اسپرائٹ یا تھمس اپ خریدتے ہو بڑا والا 2.5 لیٹر کا میرا خیال ہے، اس کی قیمت 100 روپے دیتے ہو۔ انڈین گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس جاتا ہے اور اسرائیل کو کتنا ٹیکس جاتا ہے؟ مان کے چلو اگر تمہاری طرف سے 20 روپے یا 22 روپے بھی ٹیکس جاتے ہیں، ایک بندہ ایک تھمس اپ پیتا 20-22 روپے اسرائیل کو دان کرتا، کس کے لیے کرتے ہو؟ اپنے مظلوم فلسطینیوں کے ہتھیار، ان کو مارنے کے لیے جو جس ہتھیار کا استعمال ہوتا وہ خریدنے کے لیے تم کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ظلم کرنے میں تم بھی برابر کے شریک ہو۔ اس طرح تم سے کہتا ہوں اپنے خدا را اپنے آج ہی سے توبہ کرو، تھمس اپ نہیں پی سکتے، کوکو کولا نہیں پی سکتے، من جملہ یہ کہ یہودیوں کا جتنا بھی پروڈکٹ ہے ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، ہم اس کو نہیں استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے کچن روم سے سارے یہودیوں کے پروڈکٹ کو نکالو، صابن کو نکالو کہ ہم انڈین پروڈکٹ کا استعمال نہیں کریں گے، ہمیں انڈین پروڈکٹ کا استعمال کرنا ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی جی ڈی پی کو بڑھانا ہے، اپنے ملک کی تاریخ کو بڑھانا ہے۔ جس دن ہم اپنے ملک کے پروڈکٹ کا استعمال کریں گے انشاءاللہ میرا ملک بھی آگے بڑھے گا، میرے ملک کے سالمیت بھی آگے بڑھیں گے، میرے ملک کی جی ڈی پی بھی آگے بڑھے گی۔ اس طرح کہتا ہوں انڈین پروڈکٹ کا استعمال کرو، یہودیوں کے پروڈکٹ کو ٹھکراؤ، ہم یہودیوں کا پروڈکٹ استعمال نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ پھر ایک بار وعدہ کرو نہیں کر سکتے نا انشاءاللہ، پورا مجمع انشاءاللہ کہ ہاتھ اٹھانے کو قبول کرے۔ بھائیو میرے بزرگوں، میری تقریر کا مقصد صرف اور صرف یہی نہیں کہ میں آپ سب کو جہاد کے لیے نہیں، میں جہاد کرنے کے لیے کہتا ہوں تلوار سے نہیں بلکہ اپنے نفس سے جہاد کریے۔ جس دن آپ سب سے پہلا کام یہی کرو گے اپنے نفس سے جہاد کر لو گے، یعنی اپنے نفس کو اللہ کے تابع چلانے پر مجبور کر دو گے، اپنے دل سے کہو گے تیری خواہش تیری رضا جو ہوگی اس پر نہیں چل سکتے بلکہ اللہ کی جو رضا ہوگی، اللہ کا جو فرمان ہوگا، اللہ کا جو حکم ہوگا تجھے اس کے مطابق چلنا۔ تو انشاءاللہ سب سے بڑا جہاد ہم ہندوستان میں رہ کر یہی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنے نفس کا جہاد کریں گے، انشاءاللہ اپنا جہاد کریں گے
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول کرے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ سب کو اچھی طرح جانکاری ہے کہ میرا ملک، ملک بھارت، ملک ہندوستان بہت خوبصورت ملک ہے، بہت خوبصورت ملک ہے۔ جتنے جمہوری ممالک پوری دنیا میں ہیں، سب سے بڑا جمہوری ملک ہندوستان ہے، اس سے بڑا جمہوری ملک اور کوئی نہیں۔ اور خاص کر جب سے یہ ملک آزاد ہوا، آزادی کی گولڈن جبلی بنائی گئی اور بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے ایک خوبصورت تحفہ اس ہندوستان کو سمویدھان کی شکل میں دیا۔ وہ سمویدھان، جس سمویدھان میں ہر مذہب کو مذہب کے آئین کے مطابق آزادی دی گئی، اس میں تفریق نہیں کی گئی کہ مسلمانوں کی شریعت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے، اس میں اس بات کی گنجائش نہیں کی گئی کہ سکھوں کو اس کے مذہب کے آئین کے مطابق آزادی چھین لی جائے، اس میں اس بات کی گنجائش نہیں رکھی گئی کہ سکھوں کو، یہودیوں کو، دیگر قوموں کو اس کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے نہ دیا جائے۔ اگر یہ بات ہوتی، اگر اس بات کی پرمیشن دیتے تو یقیناً ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر پھر اس وقت اس ملک کو گلے سے نہ لگاتے۔ اس ہندوستان کے ترنگے کی سلامت کے لیے اور اس ہندوستان میں ترنگے کو باقی رکھنے کے لیے ہمارے علماء نے اگر جو قربانی پیش کی ہے، اس کا مطلب صاف ہے کہ ہم اس ملک سے بھی محبت کرتے ہیں، اس ملک کے گنگا جمنی تہذیب سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ آج کیا سمجھتی ہے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم مسلمانوں پر یہ قانون لا کر مسلمانوں کو کمزور کر دیں گے۔ کیا سمجھتی ہے حکومت کہ ہم مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑوا دیں گے؟ نہیں لڑوا سکتے۔ ہم مسلمان ہمیشہ محبت کے بھوکے تھے اور محبت کے بھوکے ہیں، ہم ہمیشہ محبت کے بھوکے رہتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ مظلوموں کو گلے لگایا ہے، ہم نے اس بات پر بھید بھاؤ کبھی نہیں کیا کہ کون ہندو ہے، کون سکھ اور کون عیسائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ تجھے تیرا پڑوسی کا حق ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ ہم نے یہودیوں کے بھی حسن سلوک، یہودیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ اور برتاؤ کیا ہے۔ ہم ہندو بھائیوں کے ساتھ کیے تھے اور کر رہے ہیں اور آئندہ کل کرتے رہیں گے۔ یاد رکھو مسلمانوں، مرشد آباد میں جو یہ دنگا ہوا ہے اس میں ہماری بھی بہت ساری غلطیاں ہیں۔ حکومت تو چاہتی ہی تھی پہلے اسے کہ اس کسی طرح سے اس وقف ترمیمی ایکٹ کو ہندو ورسز مسلمان بنا دیا جائے۔ ہمارے کچھ نادان نوجوان ہیں جو صرف سڑکوں میں الڑ بازی کرتے ہیں، روڈ اور سڑکوں کو جام کر دیتے ہیں، مشن کو نہیں سمجھتے ہیں، مشن کو نہیں سمجھتے۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں، آپ جب بھی احتجاج کے لیے سڑکوں پہ نکلنا، آپ جب بھی اپنے علماء کی آواز پر لبیک کہنا، اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے ہم کسی ہندو بھائی کو تکلیف نہیں دے سکتے، ہم کسی سکھ بھائی کو تکلیف نہیں دے سکتے، ہم کسی اپنے پڑوسی ملک کے بھائیوں کو تکلیف نہیں دے سکتے، بلکہ ہم اپنے حق اور حقوق کی لڑائی سمویدھان اور آئین کے مطابق لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ کیا آپ کو سپریم کورٹ سے اس بات کی پرمیشن نہیں دی گئی؟ سپریم کورٹ نے تو وقف بائی یوزر پر الحمدللہ کتنا اچھا فیصلہ دیا، حالانکہ فیصلہ بھی مکمل نہیں آیا، لیکن تم دیکھنا انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمویدھان کے رکشا کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ ہم بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے جو خواب دیکھا تھا، ہر مذہب کو مذہب کے آئین کے مطابق آزادی والا خواب، ہم اس خواب کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم فتح ہو کے رہیں گے، ہم جیتیں گے۔ یہ لڑائی ہندو ورسز مسلمان کی نہیں ہے، کچھ فسطائی طاقت یہ چاہتی ہے کہ اس لڑائی کو ہندو ورسز مسلمان کر دیا جائے۔ نہیں میرے ہندو بھائیوں، ہم آپ کے خلاف نہ کل تھے، نہ آج ہے، نہ کل رہیں گے، بلکہ ہماری لڑائی تو صرف اس بات کی ہے کہ ہمارے وقف قانون پر، یعنی وہ وقف کی پراپرٹی جو ہمارے پرکھوں نے، جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے جد امجدوں نے اللہ کے نام پر وقف کیا تھا، اللہ کی جو ملکیت ہے، تم اس ملکیت کو اگر مسلمانوں سے چھیننا چاہتے تم نہیں چھین سکتے۔ اس کے لیے چاہے ہمیں لڑنے پڑے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن تم اس وقف ترمیمی ایکٹ کو مسلمانوں پر نافذ نہیں کر سکتے، مسلمانوں پر زبردستی نہیں تھوپ سکتے۔ مسلم پرسنل اللہ کے حضرات اکابر نے، جمعیت علماء ہند کے حضرات اکابر نے، ہمارے مسلم قائد اور رہبر اور لیڈران نے، اور خاص کر میں تم سے کہتا ہوں بیرسٹر اسد الدین اویسی کے لیے دعا کرو، اللہ اس بھائی، اس مرد مجاہد، اس مرد قلندر کو سلامت رکھے۔ کس طرح سے سپریم کورٹ میں بیٹھ کر یہ اللہ کا بندہ، یہ شیر، یہ مرد قلندر، یہ درویش کس طرح سے جج کے سامنے بیٹھا ہے، سارے وکلاء سے بات کر رہا اور اس پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو کر رہا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ ہمارے بڑے ہمارے لیے کھڑے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ بولو کھڑے رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا معروف راہی صاحب زندہ باد۔ دیکھو میں کہتا ہوں
جمعیت کی طرف سے آواز آئے تب بھی لبیک کہنا، مسلم پرسنلوں کی طرف سے آواز آئے تب بھی لبیک کہنا، اور کسی سیاسی رہبر اور لیڈران کی طرف سے آواز آئے تب بھی لبیک کہنا، چاہے ٹی ایم سی ہو، چاہے کانگریس ہو، چاہے آر جے ڈی ہو، جتنی بھی وہ پارٹیاں جو سیکولرزم کی بات کرتی ہیں، ہم ساری پارٹیوں کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان ساری پارٹیوں کے نمائندوں نے، اگر یہ لڑائی ہندو ورسز مسلمان کی ہوتی تو مجھے بتاؤ کہ ترنمول کانگریس میں سارے ایم پی حضرات مسلمان ہیں کیا؟ کوئی کہہ سکتا کہ کانگریس میں سارے ایم پیز مسلمان ہیں؟ نہیں ہے نا۔ کہ آر جے ڈی میں سارے ایم پیز مسلمان ہیں؟ کہ سماجوادی پارٹی اتنی بڑی پارٹی یو پی میں بن کے ابھری ہے، بولو اس کے سارے ایم پیز مسلمان ہیں کیا؟ نہیں ہے، بہت سے کاسٹ اور بہت سے دھرم کے ہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے، یہ لڑائی ہندو ورسز مسلمان نہیں ہے، بلکہ یہ لڑائی سمویدھان کے حفاظت اور سمویدھان کو کچلنے کی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سمویدھان کی حفاظت کل بھی کیے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور آئندہ کل بھی کریں گے، اس لیے کہ سمویدھان کی حفاظت میں ہماری حفاظت ہے، سمویدھان کی حفاظت میں لوکتنتر کی حفاظت ہے، سمویدھان کی رکشا میں اس ہندوستان کے سبھیتا کی حفاظت ہے، سمویدھان کی حفاظت میں لوکتنتر کی حفاظت ہے۔ سمویدھان کی حفاظت ہوگی تو مطلب یہ ہندوستان کے گنگا جمنی تہذیب کی بھی حفاظت ہوگی، سمویدھان کی حفاظت ہوگی، ہندو مسلم بھائی چارگی کا سندیش بھی دیا جائے گا، سمویدھان کی حفاظت ہوگی، ہم ہولی میں ان کے جشن میں شریک ہوں گے، وہ عید میں میری خوشی میں شریک ہوں گے۔ اگر سمویدھان کو کچل دیا جائے گا مطلب صاف ہے، ہندو مسلم بھائی چارگی ختم ہو جائے گی، ہندوستان کی ایکتا اکھنڈتا ختم ہو جائے گی، ہندوستان کی سالمیت ختم ہو جائے گی، ہندوستان میں بھائی چارگی ختم ہو جائے گی، ہندوستان کی سنسکرتی ختم ہو جائے گی، ہندوستان کا سبھیتا ختم ہو جائے گا، اور ہم وہ کبھی ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہم محبت کے پیاسے لوگ ہیں، ہم ہمیشہ محبت کیے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں محبت کی تعلیم دی ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں اور آئندہ کل کریں گے۔ ہم اسی محبت کی دیوار کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ان نفرت کے چھنٹروں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے۔ ہم اپنے ہندوستان کو، اپنے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو، اس ہندوستان کے ترنگے کو ہم جھکنے نہیں دیں گے، ہم اس کا اپمان ہونے نہیں دیں گے، چاہے اس کے لیے بھی اس وطن یہ وطن ہم سے اگر پھر سے آزادی مانگے، ہم آزادی تو دے دیں گے، لیکن اس ملک کے گنگا جمنی تہذیب کو ختم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ بولو اس کے لیے تیار ہونا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ پھر میں کہتا ہوں آپ سب سے، پھر میں ایک بات روک کے کہتا ہوں، تم نے صبح کے سورجہ پوری چیز نا ہاتھ اٹھے وعدہ کر تو ماشاءاللہ صبح کے سورجہ پوری چیز ایک تبا تھا میں کوٹ ورکوٹ کو چھی یعنی پردت پہنچا چھی مرما بہن لو سنے لو دک ایڈا لڑائی ہر ممکن کوشش کروا حکومت چاہے ایڈا لڑائی جندے بھی ہو ہندو مسلمان بنے دیال جائے اور وہ اپنا مشن ہو اگر دخل دے تو بہت حد تک کامیاب ہو جائے کرنے کامیاب مرشد آبادت آگ زنی بھی مرشد آبادت جھڑپ بھی اب تی دیکھے رہے نیشنل چینل دن رات ہندو مسلمان یہ فلاں کے کام ہمیں تم سا سے ایک چیز کو ہوچا چھی ہم سارے علاقہ الحمدللہ ہمیں جڑا علاقہ سے چھی 22 امور ہم سارے علاقہ تھا ہمارا 26 تاریخ خود اعلان کری انشاءاللہ پورا علاقہ تاریخی ایک ایسا انقلابی انشاءاللہ ایک جلوس نکلا کہ حکومتوں کم سے کم ایڈا سمجھوارتنے مجبور ہے کہ نہیں ابھی سیمانچل مسلمان زندہ چھے کہنا انشاءاللہ تو تمرو اپنا بارسوئی علاقہ کٹیہار علاقہ بلرام پور علاقہ ایسا تاریخی جلوس نکلا بونا انشاءاللہ لیکن کوئی نوجوان واد اللڑ بازی نہیں کر بینا انشاءاللہ ہم سک سبا کو اپنا مور دوست چاہے رام ہو پنٹو ہو کنٹو ہو سنٹو ہو وہ ہو وہ سارا مسلم ہندو بھائی کہنا چاہے کہ دک بھیا ایڈا لڑائی مور اور توڑ نیچے ایڈا لڑائی ہندو مسلمان بنوار کوئی ضرورت نہیں ایڈا لڑائی تو سمویدھان حفاظت اور سمویدھان کچل وال لڑائی چھے ہمارا چاچی کہ سمویدھان رکشا ہے جائے حفاظت ہے جائے تاکہ ہم سب دونوں جنر دوستی ہمیشہ برقرار رہے کیوں اس لیے کہ ہندو اور مسلمان ایڈا مائنڈ سیٹ کروار کوشش کرا لیے ایڈا نیریٹیو چلوار کوشش کرا لیے نہیں چلوار کوشش کرا لیے اب تی دیکھے لے نا نیوز چینل لگ دیکھے لے نیوز چینل میں جتنی خبریں چھپ رہی ہیں جتنی خبریں چھپ رہی نیریٹیو کیا سیٹ کیا ہے ہندو بنام مسلمان میری ایک تقریر چلا دی گئی آپ کو یقین نہ ہو تو انڈیا ٹی وی دیکھ لینا انڈیا ٹی وی میں میری ایک تقریر چلا دی گئی اس کا عنوان کیا دیا میری بھی ہے اس میں سہراب چاپدانی صاحب کی بھی ہے اور کئی مولوی حضرات ہیں ان کی بھی ہے اس کو نام کیا دیا مولانا ورسز مودی
اور ہم لوگ ایسے ہی تقریر کرتے ہیں جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں ویسے ہی کرتے. بولو اس میں کیا ہم نے ہندوؤں کے خلاف, ہندو بھائیوں کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ نہیں کی ہے. ارے ہم تو محبت والے لوگ ہیں, یہ نفرتی جندوں میں کیا سمجھیں؟ ہم تو ہمیشہ محبت کا سندیش دیے ہیں, محبت کا پیغام دیے ہیں. ہم محبت والے لوگ ہیں, امن و امان والے لوگ ہیں, امن و آشتی والے لوگ ہیں. ہم کبھی نفرت نہ کیے تھے اور نہ کرتے ہو نہ کریں گے انشاءاللہ. جانتے ہو آپ, میں اس لیے آپ کے ذریعے سے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں, چاہے انڈیا ٹی وی ہو, چاہے زی نیوز جو ڈی این اے چلاتا ہے, ڈی این اے کراتا ہے, بولو کیا کراتا, ڈی این اے کراتا, مولویوں کی تقریروں کو توڑ مڑوڑ کر انڈیا ٹی وی والوں, ڈی این اے, زی نیوز والوں اور دیگر چینل, نفرتی چینل چلانے والوں, سنو, حکومت کی غلامی زیادہ نہ کرو, مولوی کی تقریر کو بھڑکاؤ بتا کر مت پیش کرو. تم کو پتا بھی ہے اگر یہ مولوی بول رہا تو یہ مت سمجھو کہ یہ ان کے الفاظ ہیں, بلکہ یہ مولوی اگر یہ بول رہا تو یہ ان کی فکر بول رہی ہے. یہ اس لیے نہیں بولتے کہ ہم ہندوستان کو آگ لگانے میں, نہ خدا کی قسم اگر تم اس طرح کا پروپیگنڈا پھیلاتے اور یہ نیریٹو اگر سیٹ کرتے ہو, اگر تم ہندو ورسز مسلمان لڑانے کی کوشش کرتے, اس کا مطلب صاف ہے کہ ہندوستان کے سبھیتا کے خلاف تم ہو. ہندوستان کو ایکتا اکھنڈتا ہوتے ہوئے دیکھنا تم نہیں چاہتے, ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو آگ لگانا تم چاہتے ہو, ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ تم سے ہے. اس لیے کہ تمہیں چاہیے ہماری اس طرح کی گفتگو تمہیں چلانا چاہیے, انڈیا ٹی وی والوں ہماری اس طرح کی گفتگو تمہیں چلانا چاہیے, زی نیوز والوں جہاں ہم ہندوستان میں ہندو مسلم بھائی چارگی کی بات کرتے, ایکتا اکھنڈتا کی بات کرتے, سلامت کی بات کرتے, سنسکریتی کی بات کرتے, لیکن تمہیں اس طرح کی کلپ نہیں چلانی ہے. اور میں تمامی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, آپ سب کو بیدار رہنا ہے, کسی بھی جلوس میں رہے, کسی بھی ہنگامی مجلس میں رہے. خاص کر میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جن کی عمر 18 سال 20 سال کی ہے, جن کا ہیئر اسٹائل بڑا خطرناک والا, چاروں طرف ٹکلا ہو کر بیچ میں الحمدللہ شاہ رخ خان کا ناتی معلوم ہوتا ہے. میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں, نوجوانوں کان کھول کر میری بات سن لو. تم جو بائک چلاتے ہو نا, اور بائک چلاتے ہوئے عام طور پر جو موت کی خبریں آ رہی, اب تو ہندوستان کی ANI کی رپورٹ یہ بتاتی کہ مرنے والوں کی جن سنکھیا اور تعداد پر سب سے زیادہ جو غور کیا گیا تو مرنے والوں میں سے زیادہ تر 16 سال سے لے کر 30 سال تک کے ینگ جنریشن کے لڑکے اور لڑکوں کی موت کی خبریں آ رہی, اور وہ ساری کی ساری موت کہاں سے ہو رہی, تو ایکسیڈنٹ سے ہو رہی ہے. بولو یہ نوجوان لڑکے خود تو کتوں کی موت مر کے چلے جاتے, اپنے ماں باپ کو بھی محبت کے پیاسے چھوڑ کے چلے جاتے. ماں بھی پریشان رہتی, باپ بھی پریشان رہتے, بھائی بھی پریشان رہتے. تم اتنی تیز گاڑی چلاتے ہو, سمجھتے ہو کہ روڈ تیرے باپ کی بپوٹی ہے, جس روڈ کو تمہیں 50 اور 60 کی حد مت زیادہ سے زیادہ اسپیڈ گاڑی چلانی چاہیے. لیکن ہماری نوجوان نسلیں, خاص کر 16 سال 18 سال 20 سال 22 سال کا نوجوان لڑکا جب موٹر سائیکل پر بیٹھتا ہے تو باقاعدہ طور پر اس طرح ایکسیلیٹر لیتا, یہ لگتا ہے کہ 100 اور 50 100 اور 80 کی اسپیڈ, اس کے لیے کوئی حقیقت اور معنی نہیں ہے. میں نوجوانوں تم سے کہتا ہوں, زندگی بہت انمول تحفہ ہے, یہ بڑی قیمتی چیز ہے, اس قیمتی چیز کو سمجھو. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے اگر کسی کی موت ایکسیڈنٹ میں ہو, حادثات کی موت کے تم شکار ہو جاؤ, کتنا سیکنڈ لگتا تمہاری روح نکلنے میں, تمہیں کلمے والی موت بھی نصیب نہیں ہوتی. اور بیچ میں روک کر ایک بات اور کہتا ہوں نوجوانوں, آپ سے اس لیے کہتا ہوں, برا مت ماننا, میں آپ کا کلمہ شریک بھائی ہوں. جب تم ناپاکی کی حالت میں رہو, موٹر سائیکل میں مت بیٹھو. موٹر سائیکل میں اگر ناپاکی کی حالت میں بیٹھو گے, کیا پتا تم گھر والوں کو اپنا چہرہ دکھا کے جا رہے ہو, اور تمہاری گندی سندی ڈرائیونگ کی وجہ سے یا دوسرے کے گندے ڈرائیونگ کی وجہ سے تم حادثات کے شکار ہو جاؤ. اور اگر کسی کو ناپاکی کی حالت میں, وہ بھی اگر حادثات کی موت آتی ہے, تو وہاں کلمہ پڑھنے کی گنجائش تو رہی نہیں جاتی. اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں, کم از کم جب بھی گاڑی چلانے کے لیے بیٹھنا, ناپاکی کی حالت میں مت چلانا, اور روڈ پر اتنی تیز گاڑی مت چلاؤ. اب تو ہمارے علاقے کا حال یہ ہو چکا, یہ چند اسکارپیو والے جو سیکنڈ ہینڈ اسکارپیو خرید لیتے ہیں 4 لاکھ 5 لاکھ اور 3 لاکھ روپے میں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ترم خواہ ہو گئے. بائک والے کے سامنے اتنی تیزی کے ساتھ گاڑی نکالتے, بائک والا بیچارہ پریشان ہو جاتا. اور یہ آپ کے بارسوئی کی سڑکیں کتنی اچھی سڑکیں ہیں, یہاں تو حضرت وکاس کبھی پہنچے بھی نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے ہمیں جب سے اس علاقے میں جلسے کرتے, میرا خیال ہے 7-8 سال تو ہو ہی گئے, ہم نے جب سے یہ سڑک ویسی دیکھی اور آج بھی ویسی دیکھ رہے ہیں. یہاں اگر تھوڑی سی بارش ہو جائے تو کتنا پانی لگ جاتا ہے. خدا نہ خواستہ
اگر کوئی اسکارپیو والا اور بولیرو والا اور یہ اور کوئی فور ویلر والا اگر آ جائے اور سامنے سے بائک والا آ جائے تو بولو اس بائک والے کا کپڑا ناپاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے گاڑی صحیح سے چلاؤ، کسی کو دیکھ کر چلاؤ. تمہاری وجہ سے اگر کسی پر چھینٹے پڑیں گے اور اس کی نماز قضا ہو جائے گی، یا یہ کہ اس نے اگر اپنی جانکاری کے مطابق نماز پڑھ لی کہ میں پاک تھا، دراصل تمہاری نااہلی کی وجہ سے اس کا کپڑا ناپاک ہو گیا، تو خدا کی قسم تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے ڈرائیونگ کرتے وقت تمہیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. بولو اس کا خیال رکھو گے نا انشاءاللہ؟ گاڑی 80 اور 85 کی سپیڈ میں چلاؤ گے نا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ بہت بیدار ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں، میں آپ سب سے کہنے کی کوشش یہ کر رہا، بہت ادھر ادھر کی باتوں میں جا رہا ہوں اس لیے کہ آج میرے دماغ میں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. خاص کر میں آپ سب سے بتانا یہ چاہتا، سب کوئی جانتے ہو، ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ وقف ترمیمی ایکٹ مسلمانوں کے لیے کتنا خطرناک ہے. ہم اس قانون کو کبھی نہیں مان سکتے. ہمارے علماء نے چونکہ ہمیں آواز دی ہے، خاص کر مسلم پرسنل لاء کا تو الحمدللہ شروع سے لے کر ابھی تک انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم جب تک اس قانون کو واپس نہیں کراتے یا اس قانون میں ہم سنشودھن نہیں کراتے، خاص کر وہ 5 پوائنٹس جس 5 پوائنٹس کی وجہ سے مسلم پرسنل لاء ہمیشہ آگے رہتے ہیں، اس میں سے ایک پوائنٹ جو آپ کو بھی جانکاری میں ہو، اگر نہیں جانکاری تو میں سہل اور سرل لفظوں میں بتاتا ہوں، خاص کر ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں وہ بھی سنیں. وقف کے بارے میں عام طور پہ ہم لوگوں کو جانکاری نہیں، اس لیے میں سرجا پوری میں سمجھا دیتا ہوں. پہلی بات آپ یہ سمجھیں، یہ وقف کرنے والے جتنے تھے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ واقف. جتوڑی وقف کرنے والا چھے، ہم سارے کو دادا پر دادا چھے نا، نانا پر نانا چھے نا. تمہارا انشاءاللہ ہم بولنا انشاءاللہ ہے نا. اب تمہارا ایڈا بات بتا کہ اس مارا وقف کرنے والا کرے دے کو ضروری تو نہیں چھے کہ وہ اپنا نامو لکھے دی. ماں بھائیلہ تم لوگ اپنا کریس غور سے سن کو، چونکہ تم سا کو سر کو تو سوائے گے. ہاں ہم سر علاقہ ماں بھائیلہ ایڈانا سوچ کے خالی بیٹا چھولا اس پہ دلی دخوئیس جلوس، کلکتہ تو جلوس نکل لے، عورتیں جلوس نکل لے. بھائی عورت کی بھی آواز بہت بڑی آواز ہے، بلکہ ان کی آواز اگر اٹھ جائے تو وہ تو ہندوستان کے نقشے کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے بعد اپنی ماں بہنوں کو بھی تیار کرنا ہے. اس لیے ہمیں اپنا ماں بہن سے کہا جاتی کان کھول کر سنے لے، کان کھولے سنے لے. مانے چل کے اگر تور دادو پر دادو اندرت کو زمین وقف کر لے، زمین وقف کرنے والا کرے دلے وہ انتقال کرے دے اور اخان زمین وقف نامے کو رجسٹریشن نہیں بھیل تو ایڈا سرکار کی کچھ ہے پہلے کر قانون ایڈا چھیل کہ تک رجسٹری بھیل نہیں بھیل اخان زمینوں اگر نماز ہیں جیل اسی طرح سے قبرستان چھیل میتوں دفن کرے دیال جیل اخان زمین ایٹومیٹکلی وقف ہے جائے. لیکن ایڈا 2024 وقف ترمیمی بل پاس جب ہے یعنی ایکٹ جو ہے ایڈا قانون ایڈا کچھ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا سکو. اگر اب کور سے سنے لگو کوئی وصو ادھر ادھر نہ دے گی خدا واسطہ ہمیں تم سک سمجھو چاہتی اگر نہیں تو پھر وہی دم ہمیں طوفانی اور برساتی میڈا گفتگو کرے چلے جا میں تم سک سمجھو تو نہیں اس پہ. اس لیے ہمیں چاہتی کہ ایک ایک جھنگ غور سے سنے لے خاص کر کے ہم ساری کھیت کھلیانوں کام کرنے والا پورا اور ذمہ داران حضرات اور ماں بھائی صبح کے سنے لے. اگر ایڈا قانون کی کوچ ہے کہ نہیں اگر اخان زمین رجسٹری نیچ ہے تو اخان زمین وقف سمپتی نہیں کہلاوے اخان زمین سرکار قبضہ کروا سکو تو بول ایڈا قانون مانبو ہمرا نہیں مانبو نا. اب سن دوسرا پوائنٹ تمہرا سنے لے. دوسرا پوائنٹ یا دیلا چھے کہ ہمسار وقف کرنے والا وقف کرے دلے باٹا غور سے سنو وقف کرنے والا قانون وقف زمین کرے دلے مانے چل کے تم سر گوال ٹولی دیکھن بڑکا مسجد بنال چھے کو وقف کریاں نا اخان زمین وقف کرے دلے. اب اخان زمین وقف کروار بات وہ مسجد بنے دے مسجد اندر ایک کمیٹی بنو نا ارے کو سیکریٹری صاحب کو خزانچی صاحب کو کچھ نہ کچھ بنو. پہلے کر قانون ایڈا چھے کہ اگر مسلمان وقف سمپتی چھے چاہے وقت مدرسہ چلو مسجد چلو قبرستان ہو عیدگاہ ہو یا کوئی دینی کام ہو اخانے صدر سیکریٹری ممبرشپ یعنی کمیٹی جو گٹھت ہے بہت صرف اور صرف مسلمان ہے بے. لیکن اب ایڈا 2024 وقف سنشودھن قانون جو بنیا وہاں ایڈا تیر پراودھان دے دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا سکو. کمیٹی اگر بنیا اور کمیٹی اندرت اگر 6 جن لوگ چھے تو 6 جن اندرت دیجن مسلمان ہے بے تو دیجن ہندو ہے بے تو دیجن بیڈنگ چھوان ہے بے. جبکہ ایڈا سراسر ہم سر اسلامی تعلیمات رو خلاف چھے سمویدھان رو خلاف چھے تو بول ہمارا ایڈا قانون مانبو نہیں مانبو نا زور سے بول نہیں مانبو نا. اگر یا مکھیا جی بول بے کہ کھل پلاسٹک باٹوں تو صبح کے دھڑپنا چلا بس بولے
اور کہیں دیوے کہ ہمیں 2 بجے رات سے بٹھوں تو 12 بجے رات سے صبح کے لائن لگے دیوے ہم سر سوجا پوری مسلمانیں حال تو ہی قسم سے کہ پلاسٹک کو ایمان بیچوارتنا تیار ہے جائز مور کار مطلب ایڈا ہے کہ اگر مور باپ دادا پر دادا نانا پر نانا نانی پر نانی اخان قبرستانوں سوتے چھے اور اخان قبرستان زمین اگر حکومت چھیرے لیوے تو بول کی کر گو اپنا دادا پر دادا اپنا باپ دادا نے کی کر گو وہاں جابو جانے اس کی کرو آئے بے اخنا تیسرا پراودھان یہی ڈاچ ہے کہ اگر وقفر کوئی زمین چھے اور اگر تیسرا جن مانے چل کے ڈاکٹر صاحبیر باپ دادو یک خان زمین وقف کرے دیلے اور ہاؤڈی چیچا کو جگہ نی اخان زمین ڈاکٹر صاحبیر جے دادو کریل کی اخان بیمانی کریل کی اخان زمین مور چھے تو او چیچا بھی اگر دعویٰ کرو تو پہلے کر قانون کی چل کے نہیں اگر وہ دعویٰ کریا تو وقف ٹریبنل ایک باقاعدہ طور پر وقفر انڈرو چلیں گے سمویدان اتحاد بنا لیں ٹریبنلوں جے اپنا بات رکھ لیتن اگر جسٹیفائی بھیلتن یعنی بات اگر وار ثابت بھیلتن 4 جن گوال ٹولی لوکلا کہلتن کہ نی صحیح بات اخان زمین جے ڈاکٹر صاحب دادو کریل کی وقف اخان بیمانی کرے کریل کی دراصل زمین خان وہاں چھے اس لیے او جیڑا چیز چاہے ویڈا ہے تو وقف ٹریبنل جیڑا کہلتن بات ویڈا بھیلتن مگر 2024 وقف سنشودن قانون ایڈا کوچے کہ نی دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرے دیا لہذا یہاں ٹریبنلر کوئی ضرورت نہیں چھے اب کی کر بے تو او چیچا چلے جابے کہال لکھی یکھان چٹی لکھ بے اور چلے جابے کلیکٹر صاحب لکھی اب کلیکٹر صاحب جیڑا فرمان دی بے او اگر کہہ بے کہ نی ڈاکٹر صاحب دادور زمین خان نی چکھی بلکہ وہار زمین خان چکھی لہذا کلیکٹر صاحب باٹا منو آئے بے اور خان قبرستان کل تک جہاں اپنا باپ دادو قبرستانو دفن کروئی لو مردارو دفن کروئی لو اب خان زمین تو کو حق دے دعا ہے بھی ایڈا تو مثال دینوں کہ چلو مسلمانہ دعویٰ کر لے لیکن فرض کر دعویٰ کرنے والا تو کوئی بھی ہوا سکو نا ارے کوئی بھی ہوا سکو رام ہوا سکو رحیم ہوا سکو فلاں ہوا سکو ٹھکا ہوا سکو یا مطلب کیچے کہ مور برسوں برس سے قبرستان خان چلتا چلو وہی ہے دادا پر دادا نانا پر نانا لکر دادا پھکر دادا چھکر دادا پھکر دادا صبح کو ہمیں وہاں ماٹی دیتے چلو وہی 100 سال 200 سال 400 سال سے مور دادو پر دادو قبر موجود چھے مگر کوئی دعویٰ کرے دلیے وقت لالچ لاگے جے لری باپ ایڈا بارسوئی سے لگا ہوا زمین یہ روڈ چھے ایسا کرے ہی کھان زمین و دعویٰ بولے دو اب دعویٰ بولوار بعد حکومت چونکہ ایک سانپے رسا بل رکھیا اڑا بل وہاں چلے جابے تو کلیکٹر اور کلیکٹر صاحب اگر اجازت دیوے تو پھر لوور کورٹ پرمیشن دلے تو ہائی کورٹ پرمیشن دلے تو سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ اگر چلے جلو تو وہاں ڈگ ڈگی تو توڑا حصہ بجنے چھے بول تو کہانی ختم بھیلنا نہیں بھیلنا کہانی ختم تو بول ایڈا کالا قانونوں مانبو تمرا نہیں مانبو نا انشاءاللہ ایڈا چیزر تنا اگر سر کو اترو آئے بے تو اتربو نا انشاءاللہ موقعار مطلب ایڈا چھے آج بہت لا مسلمان ایڈا کو جا دور ختم کر کی وقفر زمین ہم سب کی ملے جا مودی جی صحیح بات کو چھے مودی جی کیا کہتے ہیں مودی جی کہتے ہیں کہ ہم یہ قانون اس لیے لائے ہیں غریب مزدور دلیت مظلوم کمزور ضعیف نہیں یعنی ان لوگوں کی ترقی چاہتے ہیں اس لیے ہم یہ قانون لائے ہیں وقف کی بڑی بڑی سمپتی لوگوں کے پاس قبضے کی شکل میں ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ سمپتی تمہارے حوالے کر دیا جائے ہم مودی جی سے کہتے ہیں کہ آپ کو اگر ہم سے اتنا پیار ہے اتنی محبت ہے اتنی ہمدردی ہے تو ایسا کریے نا مودی جی ہمارے علاقے کے بہت بڑے اللہ والے مرد قلندر درویش حضرت مولانا اسرار اللہ قاسمی رحمت اللہ علیہ کشن گنج کو ایک تحفہ دیے تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں بولو دیے تھے کہ نہیں دیے تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شاخ جب وہ لا رہے تھے تو انہوں نے یہی تو کہا تھا ہمارے سیمانچل کے بچوں کو اب علی گڑھ جانا نہیں پڑے گا وہ اکثر چلے جاتے ہیں نیٹ کی تیاری کے لیے اکثر چلے جاتے ہیں بی پی ایس سی کرنے کے لیے بی ایڈ کرنے کے لیے ایل ایل بی کرنے کے لیے ایم بی ایس کرنے کے لیے ایم بی اے کرنے کے لیے اور دیگر بڑے کورس کرنے کے لیے ہم چاہتے یہ کہ یہ میرا علاقہ پسماندہ ہے غربت زدہ ہے غربت و افلاس کی لاٹھی اس علاقے پر برستی ہے اس لیے انہوں نے وقت کے حکومت سے باقاعدہ پاس کرایا زمین خریدی گئی کام بھی چالو ہوا لیکن اس وقت سے لے کے اب تک وہ قانون رکا ہوا ہے مودی جی ہم پر کرپا فرمائیے ہم پر ترس کریے مسلمانوں سے سچی محبت کیجئے کشن گنج مسلم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو شاخ ہے اس کی باقاعدہ طور پر جو اس وقت کے لیے جو بنی تھی وہ رقم آنی تھی اس رقم کو بحال کر دیجئے اس
علاقے کی غربت کو دور کریے. مسلم مہیلاؤں کے لیے کوئی ایک اچھا سا کالج نہیں ہے, مہیلا کے نام سے کوئی کالج گفٹ میں دے دیجئے. ہمارے سیمانچل میں کوئی اچھا سا اسپتال نہیں ہے کینسر والا, ہم کو آج بھی دلی, لدھیانہ, ممبئی اور بڑے بڑے شہر جانا پڑتا. غریب آدمی آج بھی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے موت کو گلے لگا لیتا پر وہ علاج نہیں کرا پاتا. مودی جی اگر آپ کو مسلمانوں کے غریبوں سے اتنی محبت ہے, ایسا کریے کٹیہار میں کوئی ایک اچھا سا کالج دے دیجئے نا, تاکہ اس کالج سے ہم لابھ بھی اٹھائیں گے, جتنے لوگ شفا پائیں گے آپ کو دعا ملے گی, آپ کے لیے خوب دعا ہوگی. اور آپ ایک بار نہیں, ہم تو کہتے ہیں جب تک آپ جیوت رہیں ہمیشہ پردھان منتری رہیں, اس سے آگے کا اور کوئی اگر عہدہ ہو سکتا ہو آپ کو وہ مل جائے, بھگوان آپ پر کرپا کرے, ہم دعا کرتے ہیں. لیکن آپ مسلمانوں کی ترقی نہیں چاہتے بلکہ چاہتے یہ ہیں کہ اس ہندوستان میں سمرقند و بخارا کی تاریخ دہرائی جائے. آپ چاہتے کیا ہو, آپ صاف ستھری بات کیوں نہیں کر دیتے, آپ دو الفاظ میں بات کیوں نہیں کر دیتے, کیوں مسلمانوں کو الو بناتے, کیوں مسلمانوں کو آپ برا پھرا کے بات کرتے. اور یاد رکھو, آپ سے بھی کہتا ہوں میں, انڈیا ٹی وی ہو, زی نیوز ہو, آج تک ہو, یہ جتنے نیوز چینلز ہیں, اور کچھ تم کو ہمارے جیسے بڑی بڑی ٹوپیاں والے اور بڑے بڑے جبہ و دستار والے وہ بہکانے کے لیے آتے کہ نہیں نہیں یہ قانون تمہارے ہت میں ہے, تمہارے مفاد میں ہے, تمہارے فائدے میں ہے. ان کون جبہ و دستار ملبوس مولوی اور مولوی نما RSS کی ناپاک اولاد سے کہ مجھے تمہارے صلاح و مشورے کی ضرورت نہیں, تم تو حکومت کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہو, حکومت کی ملائی کھاتے اور حکومت کی زبان بولتے ہو. تم کیوں نہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے غریبوں کی فکر کرتے؟ اگر سچی فکر کیے ہوتے تو ہندوستان میں مسلمان آج بھی تعلیم کے میدان میں بہت پسماندگی کا شکار ہے. مسلمانوں کے مائنورٹیز کے لیے کوئی اچھی اسکالرشپ کا انتظام نہیں. میرا بچہ MBBS کے لیے باقاعدہ طور پہ ہر سال ایگزام بھی دیتا, لیکن اگر وہ تیاری کے باوجود پاس نہیں ہو پاتا, ہمارے ہندوستان میں تو پرچے کو بھی اب باقاعدہ طور پر لیک کر دیا جاتا ہے, سوالات لیک کر دیے جاتے ہیں. لگاؤ نا اس پر پرتیبند, لگاؤ مسلمانوں کی مائنورٹیز کے لیے کوئی اچھی اسکیم نکالو, کوئی اچھا یوجنا نکالو, لیکن تم وہ نہیں کرو گے. میں ان دلے اور ان جبہ و دستار یہودیوں کے ناپاک مولوی نما اور جبہ و دستار نما ان حرم خوروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, باز آ جاؤ. تمہیں ڈر نہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا, تمہیں ڈر نہیں کہ ہمیں مر کر قبر کی مٹی میں مل جانا, تمہیں ڈر نہیں کہ مجھے اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا, تمہیں ڈر نہیں ہے کہ تمہاری نسلوں کا کیا حال ہوگا. تم کیا چاہتے ہو کہ اس ملک کو سمرقند و بخارا بنا دیا جائے, تم کیا چاہتے ہو کہ اس ملک کو اسپین جیسا ملک بنا دیا جائے. ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ, ہم سمرقند و بخارا کی تاریخ اس ملک میں دہرانے نہیں دیں گے. تم جانتے ہو سمرقند و بخارا وہ کیسا ملک تھا. اس ملک میں بھی جب مسلمانوں کی مسجدوں پہ حملہ کرنا مقصود ہوا تو سب سے پہلے مسلمانوں کے وقف ترمیمی وقف قانون پر سنشودھن کیا گیا تھا, یعنی وقف کی پراپرٹی کو چھیننے کی ہر ممکن کوشش کی گئی, قانون بنایا گیا. مسلمان جو مسجد میں جانا چاہتے اس پر ٹیکس لگایا گیا, جب وہ ٹیکس کے پیسے دینے لگے تو پھر کہا گیا کہ ایسا کرو, CBI کی جانچ اس پر پڑتال ہونے لگی. اس کے ہوتے جب دیکھا گیا کہ پاس پیسے ہیں, پھر ان کو تکلیف دی گئی, ان کی ساری پراپرٹی سیز کر لی گئی. آپ تم چاہتے ہو کہ پھر سے سمرقند و بخارا کی تاریخ ہندوستان میں دوہرا کر ہندوستان کے مسلمانوں کے قبرستان کی زمین, مسلمانوں کے مساجد کی زمین, مسلمانوں کی عیدگاہوں کی زمین, مسلمانوں کے مدارس اور مکاتب تم چھیننا چاہتے؟ نہیں چھین سکتے. ہاں تمہیں اگر مسلمانوں سے سچی محبت ہے تو مسلمانوں سے سچی محبت کی علامت یہی ہوگی کہ مسلمانوں کے لیے کوئی یونیورسٹی تحفے میں دو, کوئی کالج تحفے میں دو, کوئی اچھا ہاسپٹل تحفے میں دو. ہمارے علاقے میں مہانندہ کی مار پورے علاقے پر پڑتی ہے. کسان سے پوچھو کتنی کھیتی اور کتنی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. آپ کو ایسی اسکیم لاؤ نا اس علاقے کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے, غربت دور کرنے کے لیے, پر آپ وہ نہیں کر سکتے. آپ کو کیا سوچتا ہے؟ آپ کو یہی سوچتا کہ جس طرح سے بھی ہو سکے ہندوستان میں ہندو ورسز مسلمان یہ کرتے رہا کریں, چاہے ہم کو حکومت ملتی رہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں, آپ سب کو جاگنا ہوگا, آپ سب کو بیدار ہونا پڑے گا. اس ملک کو سمرقند و بخارا ہونے نہیں دو گے انشاءاللہ, بولو وعدہ کر کے انشاءاللہ. اس کے لیے چاہے تم کو آخری سانس تک لڑائی لڑنی پڑے. میں کہتا ہوں نوجوانوں سے, اے نوجوانوں, اب وہ وقت نہیں کہ تم سگریٹ سلگاتے رہو, اب وہ وقت نہیں کہ تم چرسی اور گاندا اور نشیڑی بنتے رہو. سماج کو اس نشے سے پاک کرو, اپنے بازوؤں میں طاقت پیدا کرو, اپنے آپ کو تعلیمی دولت سے مالا مال کرو, اپنی بہن بیٹیوں
लड़कियों की इज्जत व आबरू की फिक्र करो, वरना याद रखो आज वक्फ तरमीमी एक्ट बना है, इसके बाद बारी है तुम्हारी और हमारी एनआरसी और सीए की शक्ल में। जब तुमको इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा, तुम क्या समझते हो कि पाकिस्तान तुम्हारी हिफाजत के लिए आएगा, बांग्लादेश हिफाजत के लिए आएगा? कोई हिफाजत के लिए नहीं आ सकता। मोदी जी आप भूल गए, हमको पाकिस्तान से अगर प्यार होता, मोहब्बत होती, हम उसी वक्त चले गए होते जब इस मुल्क का बंटवारा हो रहा था, लेकिन नहीं गए। हमारे बड़े, हमारे अकाबिर, हमारे उलमा, हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने जामा मस्जिद की सीढ़ी पर बुलंद होकर जब ये तकरीर फरमाई कि मुसलमानों तुम हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान नहीं जा सकते, तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं, मज़ारात हैं, उनकी यादें वाबिस्ता हैं, तुम इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। हम सारे लोगों ने लब्बैक कहा और हमने कहा नहीं, सही कह रहे हैं हमारे हजरात अकाबिर, हमने इस मुल्क को चुना है, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती तो इस मुल्क की मट्टी से हम तयम्मुम करते और इसके लिए उसके बाद नमाज पढ़ते हैं। इसलिए आप हमको इस मुल्क से जुदा नहीं कर सकते। मस्जिद और मस्जिद से, कब्रिस्तान से और दीगर हमारी वो जगहें जो वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाती है, इबादत गाहें हैं, तुम हमसे वो चीजें छीन नहीं सकते। इसके लिए चाहे आप कुछ भी कर दे, मुसलमान भी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है, लेकिन अपनी मस्जिदों का सौदा नहीं कर सकते हैं। बोलो नहीं कर सकते ना इंशाअल्लाह। इसके लिए आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। इसके लिए पहली गुजारिश तो नौजवानों से, आप हजरत फेसबुक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चलाते हो, और आपके फेसबुक में ज्यादातर वीडियो किसकी शेयर होती है? फरहान दिल अगर मुफ्ती मारूफ राही की तकरीर उस पर अगर पोस्ट कर दे, सुरजापुरी मीडिया वाला कर दे, और दीगर चैनल्स वाला कर दे, या खुद मेरी तकरीर मेरे चैनल से हो जाए, आप उसको शेयर नहीं करोगे। आप शेयर किसको करोगे? कोई अच्छी दिखने वाली हमारी बहन, आप उसको सुनते कम हो, देखते ज़्यादा हो ना। आज सबसे ज़्यादा तिलावत अगर किसी से हो रही तो आँखों से हो रही है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, नौजवानों अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो, सही डगर पे आ जाओ सही डगर पे। अगर आ जाओगे ना तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तुम्हारा बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। तुम सच्चे पक्के मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बन जाओ। तुम सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अपने आप को गुलाम रसूल बना दो। इसके लिए सबसे पहला प्रयास और सबसे पहली कोशिश ये करनी पड़ेगी कि व्हाट्सएप फेसबुक पे हैशटैग करके आपको वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लिखना है। बोलो लिखोगे इंशाअल्लाह? दिन में कम से कम 2-3 पोस्टें करोगे इंशाअल्लाह? करोगे ना इंशाअल्लाह? अरे फेसबुक में तो आप खूब एक्टिव रहते हो, कहाँ जहाँ कोई दोस्त मिले एगो सेल्फी खिंचा लिए, जैसे हम लोग शायर लोग भी करते हैं ना, यहाँ गए तो वहाँ खींच लिए, वहाँ गए तो वहाँ खींच लिए, फोटो ही फोटो। कितना खूबसूरत दिखता है वो सब कोई जानता है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये ज़्यादा फ़ोटो अपलोड करने का वक्त नहीं, आपको इस काला कानून के लिए बेदार होने का वक्त है। आप अगर ये समझते कि सोशल मीडिया के ज़रिए कैसे आवाज़ उठ सकती, तो आप भूल गए शायद। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज भी आप लिख के देख लो ना, अगर हैशटैग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट करके लिखोगे या हैशटैग वक्फ अमेंडमेंट बिल लिखोगे तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा 39 के या 40 के अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी है। जबकि मुसलमानों की आबादी कितनी है बोलो? 20 करोड़ से ज़्यादा है। और मोबाइल चलाने वाले, एंड्रॉयड मोबाइल चलाने वालों की अगर तादाद की बात करी जाए, मैं समझता हूँ, मैं नहीं कहता बोल के बहुत सारे लोगों के आंकड़े बताते कि 15 करोड़ से ज़्यादा हैं, उससे कम नहीं है। क्योंकि एक घर में एक मोबाइल नहीं रहता, एक घर में कम से कम 5 से 6 मोबाइल रहता। खुद मुझे देख लो ना, मैं मौलवी होकर तकरीर करता, 2-2 मोबाइल रखे हुआ हूँ। जाहिर सी बात है, 2 मोबाइल से अगर 2 मरतबा अगर वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कर दिया जाए, या हम इस काला कानून को नहीं मानते इस तरह लिख दिया जाए, तो कितना बढ़ेगा? बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और याद रखो, आप कोई भी कानून जुबान की शक्ल में भी तस्लीम होती है, इसी तरह से तहरीरी शक्ल में भी उसे तस्लीम किया जाता। इसलिए आप सबसे गुजारिश ये कि पहली मुहिम तो यही छेड़ना, तो नौजवानों बोलो छेड़ोगे ना इंशाअल्लाह? वादा करते हो ना? और फिर दूसरी गुजारिश आप सबसे ये कि अपने अंदर एक यूनिटी बनाओ। हमारे सुरजापुरी बेल्ट में कोई यूनिटी नहीं है। जहाँ से दिल खैराबादी आते ना, पूछो इनके इलाके से, मऊ, आजमगढ़, लखनऊ, इसी तरह इनके इलाकों में हर मोहल्ले की एक कमेटी है। वो नौजवान कमेटी अंजुमन की शक्ल में, वो नौजवान कमेटी
کمیٹی تحریک عمر، تحریک ابو بکر، اس طرح کے نام سے تحریکیں چلتی ہیں، اور ان تحریکوں کا، ان سوسائٹیوں کا کام کیا ہوتا کہ سماج کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد بنا دیا جائے۔ اگر کسی غریب بہن کی شادی ہو رہی تو سارے نوجوانوں کی ذمہ داری کہ ایک 100 روپے تعاون کر کے اس غریب بہن کی شادی میں حصہ لیا جائے۔ اگر ہمارے سماج میں گوال ٹولی میں کسی کو کینسر جیسا مہلک مرض لاحق ہو جائے، ذمہ داری ہم سب کی ہے، وہ کمیٹی کے نوجوان ذمہ داری کو ادا کریں اور سارے لوگوں سے گھوم گھوم کر چندہ وصول کریں، کہیں کہ صاحب میرے گاؤں کے غریب آدمی کو کینسر ہو گیا، آپ اس کے بیماری کے علاج کے لیے کچھ پیسے دے دو۔ بولو اگر جاؤ گے تو کیا پیسہ نہیں ملے گا؟ اگر اس غریب کا علاج ہو گیا تو جتنے نوجوان اس سرکل میں ہوں گے، جتنے کمیٹی کے سدस्य ہوں گے اور جن جن لوگوں نے دوڑ بھاگ کیا، بولو اس کو اس کا بدلہ کون دے گا؟ مولوی دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، اللہ دے گا۔ وہ بیمار اگر اچھا ہو گیا ان کی دعا الگ ملے گی، ان کے گھر والوں کی دعائیں نصیب ہوگی۔ تو بولو ایسی کمیٹی بناؤ گے نا انشاءاللہ، اور اس کمیٹی کے انڈر میں میرا کام یہ ہوگا، امام صاحب کی تنخواہ اگر 10,000 سے کم ہے، 6,000 8,000 کی تنخواہ ہے، ہم امام صاحب کی تنخواہ کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے۔ اگر اس طرح کی تحریک بناؤ گے تو میں آپ سب سے گارنٹی لے کے کہتا ہوں انشاءاللہ پھر ہمیں ترقی کے راستے پہ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج RSS کے بارے میں دنیا بات کرتی ہے کہ RSS نے یہ کیا وہ کیا، میں اس سوسائٹی کی بہت تعریف کرتا ہوں، بہت تعریف کرتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ RSS کے انڈر میں آج کتنی تنظیمیں چل رہی ہیں، RSS کا پیغام اور میسج اور سندیش ڈور ٹو ڈور پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ ہماری قوم کا حال یہ کہ ہماری قوم نہ مسلم پرسن اللہ کو جانتی، نہ جمعیت علماء ہند کو جانتی، نہ جماعت شریعہ کو جانتی، نہ اسی طرح سے جمعیت علماء ہند کو جانتی، نہ دیگر تنظیموں کو جانتی۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ ہماری زندگی کھانا پینا سونا جگنا اس سے آگے کچھ نہیں، مکئی کی کھیت لگانا، پانی پٹانا، اتوا بتوا ستوا نکالنا، کیسے فصل اچھی ہو، کیسے دانا اچھا ہو، کیسے فنا ہو، کیسے ٹھکاؤ، بس اس سے فرصت ہی نہیں ہے، بلکہ کام کرنے کا کیا تھا کہ لوگوں کو جوڑا جائے۔ میں خاص کر اس نازک وقت میں آپ سب سے کہتا ہوں اب نہیں جگے تو کبھی نہیں جاگ سکتے، اور یاد رکھو اللہ کو میری ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم اللہ کو مناتے اس لیے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہم سے اعلان کے طور پہ وعدہ کیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کس کے بدلے خریدا؟ جنت کے بدلے خریدا۔ تو بولو ایمان والو جنت والا کام کرو گے نا انشاءاللہ، ایک ایسی سوسائٹی بناؤ گے نا انشاءاللہ جس سوسائٹی کا مقصد یہی ہونا چاہیے۔ اور آگے کہتا ہوں یہ مکتب کا پروگرام ہے، کیا یہ اچھا ہوتا کہ مکتب کے ساتھ ساتھ تعلیم بالغان کا انتظام ہوتا؟ یہ ہمارے حضرات علماء سے پوچھو، یہ مدھیہ پردیش جا کر، کرناٹک جا کر، مہاراشٹر جا کر، دیگر صوبوں میں جا کر بڑی بڑی خدمات کرتے ہیں، تعلیم نسواں کا نظام الگ چلتا، تعلیم بالغان کا نظام الگ چلتا۔ یہ جتنے بوڑھے حضرات ہیں میں اگر پوچھ لوں کہ دعائے قنوت کتنے لوگوں کو یاد ہے، نماز کے فرائض کا واجبات کتنے لوگوں کو پتا، تو آپ میں سے شاید یکا دکا لوگ ہوں گے جو یہ کہہ سکتے۔ پھر مجھے بتاؤ، بے شرمی کی بات نہیں، باپ کے جنازے کی نماز ہو رہی ہوتی، بیٹا پیچھے ٹکر ٹکر کر کے دیکھتا رہتا، جنازے کی نماز کا علم نہیں ہے، اس سے بڑی بے شرمی اور بے حیائی کی بات بولو کیا ہو سکتی؟ وہ باپ جس باپ نے تیرے لیے خون کو اپنا پسینہ بنا دیا، وہ باپ جس نے تیرے لیے دوسروں سے جھگڑے کیے، لڑائیاں کی، اپنے بھائی کی زمینیں ہڑپ لی، اس باپ کی جنازے کی نماز تم نہیں پڑھ سکتے، اس سے زیادہ ڈوب مرنے کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے میں کہتا ہوں مکتب کے ساتھ ساتھ تعلیم بالغان کا بھی نظام ہو، ہر بندے کو شوق ہو، نیوز بھان میں جائے، چائے کی دکانوں میں گپاسی چھوڑو، آؤ مسجد میں آؤ، امام صاحب کے پیر دباؤ، امام صاحب کی خدمت کرو، امام صاحب سے کہیے امام صاحب آپ جو نماز پڑھاتے ہو اس کی تنخواہ جو ملتی ہے سو ملتی ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی آپ علم حاصل کراؤ، ہم لوگوں کے بھی نماز کے فرائض کی جانکاری دو، نماز کے واجبات سکھاؤ، اور عورتوں سے بھی ہونا چاہیے، عورتوں کے بھی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ایک کمیٹی جب بنے گی جب یہ سارا کام ہو سکتا ہے، عورتوں کو کچھ نہیں پتا ہے، یہ تو دھڑلے کے ساتھ اتنی زیادہ بے شرمی اور اتنے بے حیا والے کام کرتی ہے، جہاں کسی کی میت ہو جائے مرد نہیں جاتے، یہ عورتیں جاتی ہیں، پوچھو کس لیے جاتی ہیں، یہ بھیڑ لگانے جاتی، گوشت بھات کھانے کے لیے جاتی ہیں، ایک ٹھوانا سے 10 ٹھوانا گھومنے پھرنے کے لیے جاتی ہیں، پھر جب راستے میں آتی ہیں اللہ اللہ کیا کہنا کھٹی ڈکارے کرتی ہیں، اور جب گھر پہنچے جاتے ہیں بات تو وہ پھلنا نہ جانو ایک بیگو کھلوار بھانس نہیں چھلکی، ایک انڈو کھلوار بھانس نہیں چھلکی۔ یہ بے شرم سماج اور یہ بے شرم سماج کے لوگ بولو یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں تو اور کیا ہے؟ جس جنازے میں عورتوں کی شرکت پر بین لگنی چاہیے، پابندی لگنی چاہیے، عورتیں وہاں جا کر کیا کریں گی؟ اگر کوئی سگا رشتہ دار ہے جب جاتی ہے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن نہیں
चचिया सास का फलना सास, उनकी वो तो फलना की वो, ये जोड़ जोड़ कर लत्ता पत्ता जोड़ जोड़ कर जाती हैं। मैं कहता हूँ बंद करो इन लड़बाजियों को, समाज को बेहतर समाज बनाओ। और जहाँ किसी की मैयत हो, मैयत वाले दिन ये क्या रस्म चला कि हम जानवर ज़बह करते हैं, गोश्त भात खाते, बोलो ये मैयत हुई है या किसी के बाप की बारात जा रही है। मैं कहता हूँ सब्जी भात हो जो मुयस्सर हो, किसी की शिकायत कोई शिकायत करे करे, इससे कोई मतलब नहीं। आज मेरा हाल ये, हम हर मौके पर हर बात पर यही कहते हैं, इडा काम नहीं कर वो तो फलना की कहबे, तस्का की कहबे। अरे भाई फलना की कहबे, तस्का की कहबे, यहाँ से की मतलब इडा सोचना चाहिए कि अल्लाह की कहबे। बोलो इडा सोचबो ना नहीं सोचबो इंशाअल्लाह। जितना हम सर दिमागो तिडा बात चलोवल, औरत मर्द सवारो दिलो कि अल्लाह की कहबे, दुनिया की कहले हालो जो दुनिया वैसे ही बेवफा है, दुनिया से मतलब नहीं, अल्लाह की कहबे इंशाअल्लाह। जिस दिन हम अल्लाह के अहकामात को आगे रखेंगे, नबी के फरमान को आगे रखेंगे, इंशाअल्लाह तुम देखना हमारा समाज एक अच्छा समाज होगा, हमारी सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी होगी। फिर हमें कोई नहीं मिटा सकता, मेरा बाल बाका भी नहीं कर सकता। तो इंशाअल्लाह मेरी इन कई भी बातों पे आप सब अमल करोगे, इंशाअल्लाह अमल करोगे ना। 8 साल 10 साल के बच्चों को हम कहाँ भेजेंगे? पंचर बनाने के लिए भेजेंगे इंशाअल्लाह? नहीं भेजेंगे। हैं होटल में बर्तन मांजने के लिए भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। पढ़ाओगे नहीं इंशाअल्लाह। अगर ज़्यादा गरीबी है ना तो जाओ किसी मदरसे में दाखिल कर दो, ये मदरसे वाले इतने अच्छे कि तेरे बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तेरे बच्चों को अखलाक की तालीम भी देते हैं, जाओ ना मदरसे में डाल दो। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी कही हुई बातों को हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता करे। मेरे भाइयों, कुरान यही कहता, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौर मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। यारो हम तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। ज़माने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा। फ़कत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जो तारीकियों को जहाँ से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा जहाँ पर मोहब्बत का हो बोलबाला, शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आसी हैं मग़ज़ूब हैं ज़ालिम, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।